ٹھیک. اچھا سر، یہ آپ نے لکھا بھی ہے اور بار بار آپ نے جدیدیت کا حوالہ دیا اور اس کو بڑے منفی انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جدیدیت ہے کیا؟ ایک تو یہ، دوسرا اسی کے اندر ہم 2-3 الفاظ استعمال کرتے، جدیدیت، تجدد، پھر مجدد، متجدد، یہ سارے الفاظ اسی سے مل کے بنے. اور تیسرا یہ کہ جدیدیت نے نفس سے مذہب کے لیے کیا چیلنجز پیدا کیے تھے؟ نفس مذہب کے لیے. جی ٹھیک. اور پھر اسلام پہ میں بات نہیں اس جاؤں گا. دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو مڈرنٹی ہے نا، اس کو منفی یا مثبت انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ ہے اور جو کچھ اس نے اپنے آپ کو گزشتہ 200-250 سال میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، ہمیں اس کی جو مطالعہ ہے یا اس کی جو کریٹیک ہے اس کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک چیز ہے ماڈرنٹی کی یا مغرب کی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک، کہ میں اس کی تفہیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک لغو منصوبہ ہے. تفہیم مغرب کا کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، قطعاً کوئی معنی نہیں. تو ہمارے یہاں تو اتنے لوگ اس پہ، ہاں، وہ چونکہ اب اس طرح کا کلچر ہے، پست ذہنیت بہت زیادہ ہے اور اخلاقی سطح بھی ہماری بہت گر چکی ہے. ٹھیک. واٹ وی نیڈ وہ ہے اٹ از اے کریٹیک آف ماڈرنٹی. مجھے جدیدیت کی اور تمام اجزائے جدیدیت کی ایک ایسی فہم درکار ہے جس میں سائملٹینیسلی یہ بھی جان سکوں کہ یہ میرے ورلڈ ویو کے ساتھ کہاں کہاں اختلاف رکھتی ہے اور میں اس اختلاف کو کیسے ریزالو کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں. یعنی ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کریٹیک کی ضرورت. جو کریٹیک ہے انڈرسٹینڈنگ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی کریٹیک ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. بالکل. لیکن ہم جو ایک وہ بھیڑ چال ہوتی ہے اس میں جب ہم ایک دفعہ چل پڑے تو پھر ریلوے انجن کو سٹاپ کرنا مشکل ہے. ٹک ٹکی بند گئی ہے انجن کی طرف، پوری قوم انجن کی طرف دیکھ رہی ہے تو مغرب جا رہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تفہیم مغرب ہونی چاہیے. ارے بھائی ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تم نے کلونیل ماڈرنٹی سے پیدا ہونے والے نظام تعلیم کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اس نظام سے الگ ہونے کی کوشش کرو گے. تو الگ ہوگے تم وہاں جاؤ گے جہاں وہ نظام نہیں ہوگا، تو ویسی جگہ تو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جدیدیت اور اس کے پیدا کردہ جتنے مظاہر ہیں ان کی ایسی کریٹیک ڈیولپ کریں جو ہمارے عمل کی رہنمائی کر سکتی ہے. ٹھیک. علم جو ہوتا ہے وہ جب تفہیم کے عمل سے گزرتا ہے، علم جب تفہیم بن جاتا ہے تو میتھڈ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. میتھڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس علم سے حاصل ہونے والی تفہیم کو عمل میں کیسے منتقل کر سکتا ہوں. یہ علم کا اصل پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں ماڈرنٹی کا بہت سخت کریٹک ہوں. اس کا طالب علم بھی ہوں. ساری عمر میں مختلف چیزوں کو پڑھتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں. تعلیم کی ایچی میچی میں نے نکالی ہوئی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جدیدیت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی. دیکھیں، کانٹ نے کہا تھا کہ جو ماڈرنٹی ہے یا انلائٹنمنٹ ہے، انلائٹنمنٹ اور ماڈرنٹی ہم مانی. ٹھیک ہے. وہ یہ کانٹ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ یہ انسان کے بلوغ کی نشانی ہے. انسان پہلے ہمیشہ بیساکھیاں اور سہارے تلاش کرتا رہا ہے. انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بالغ ہو گیا اور اب وہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو اگر ماڈرنٹی کو ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ انسان کا پہلا پروجیکٹ. دیکھیں، مذہب، اسطوریات، فلسفہ، رسومات، کلچر، پرانے علوم،
पुराने ऑकल्ट साइंसेस, पुरानी माबाद तिबियातें, हर चीज़ को जदीद इंसान ने झाड़ू फेर के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दी। और मॉडर्निटी जिस इंसान का प्रोजेक्ट है उसमें एक हेरोइज्म है। हेरोइज्म का मतलब ये होता है कि मैं अपने खुद मुतय्यन करदा मैं इस कायनात पर गालिब आना चाहता हूँ, मैं इस कायनात को उधेड़ कर रख देना चाहता हूँ, मैं इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की तफहीम जो है वो हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं इस पर गालिब आ सकूँ। तो जदीद इंसान जो है उसमें एक हेरोइज्म शामिल है। उसे किसी अखलाकियात की, मज़हब की, कल्चर की, तारीख़ की, उसूलियात की, किसी निज़ाम फ़िक्र की, किसी निज़ाम माबाद तिबियात की, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं। वो उसने ये फ़ैसला किया है, वो एक हेरोइक फिगर है। वो इस कायनात के रूबरू इंसान ने मालूम तारीख़ में पहली मरतबा इस कायनात के सामने उसने खड़े होने की एक हिम्मत की है। ये उसमें एक हेरोइक पहलू है, ये बहुत बड़ा हेरोइज्म है। और वो उसका मौक़िफ़ ये है कि मैं इस ज़मीन को और इस कायनात को अपने पाँव तले रौंद डालना चाहता हूँ। आप वो है ना, वो क्या मुझे भूल गया, वो फ्रांसीसी एक शायर है, अब देखिए मेरे ज़हन से नाम स्लिप हो गया, मॉर्डोर, सॉन्ग्स ऑफ मॉर्डोर। तो वो मॉर्डोर एक नौजवान है, वो उसके गीत है, उसकी शायरी है। तो वो अल्लाह मियाँ से जिस तरीके से मुखातब होता है ना, तो उस अफसर जैसे अपने चपरासी को बुलाता है, इस तरीके से वो अल्लाह मियाँ से मुखातब होता है। ये जदीद इंसान, जदीद इंसान एक ऐसा हेरोइज्म रखता है। हाँ, अल्लाह मियाँ है अभी, यानी वो अल्लाह मियाँ देखे ना, चपरासी का वो, हाँ अल्लाह मियाँ है। अच्छा, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ से झगड़ा ये है कि तू अल्लाह मियाँ है या मैं अल्लाह मियाँ। जदीद इंसान का झगड़ा असल में ये है। तो इसको वो मुख्तलिफ तरीके से इसकी तौसीद करता है। बुनियादी झगड़ा असल में ये है कि इंसान जो अपनी फ्रीडम का तस्वर रखता है उसमें गॉड की गुंजाइश चूंकि निकलती नहीं है, तो चपरासी की जगह अगर अल्लाह गॉड फिल करने में कामयाब हो जाए तो उस पर जदीद इंसान भी राजी है। ठीक, ये डीइज्म के तस्वुरात क्या है कि चलो आ जाया करे इधर, ये बाहर जो कुर्सी बैठी है उसमें बैठ जाया करे, तो ये कायनात के बारे में उसने हमारे उसमें मुदाखलत नहीं करनी। कायनात का मालिक मैं हूँ, मैं अपने इल्म से, अपने अमल से इस कायनात को जिसके बारे में इंसान ये सोचता रहा है कि खुदा ने बनाई है, मैं इसको रौंद डालना चाहता हूँ। ये मॉडर्न मैन है। जदीद इंसान जो है ना, वो अगर एनलाइटनमेंट का इंसान जो है उसे देखा जाए तो वो शैतान नहीं लगता। रोमांटिसिज्म ने जो इंसान पैदा किया असल वो शैतान। यानी रोमांटिसिज्म जो है वो मुसलसल बगावत का नाम है। एक ऐसी बगावत जो फी नफ्से ही मकसूद है। बगावत में रहना मेरा तकाजा वजूद है। यह रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो है उसने एनलाइटनमेंट को दो आतशा कर दिया, और उसने एनलाइटनमेंट में तो सिर्फ इनकार है, रोमांटिसिज्म ने उसमें बगावत का इजाफा किया। वो एक ऐसा इंसान जो इनकार और बगावत से तश्कील पाता हो और जो इस कायनात को अपनी विल से, अपने आज़म से रौंद डालना चाहता हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसा इंसान है। ये तफहीम मगरब वाले जो है, ये उस इंसान की अभी वो जो है ना, वो उसके अभी गिट्टू तक है, टखनों तक है, अभी उससे ऊपर नहीं आई। इन बेचारों को क्या पता तफहीम मगरब के क्या तकाजे हैं। बतौर मुसलमान जो हैं वो मगरब की तहजीब को हमने किस एंगल से देखना है, ये इनके बस की बात नहीं। ये गुस्सा बहुत आता है उनको। वो मौलवी साहब दो चार किताबें पढ़ ले तो अपने आप को गजाली दौरा और राजी दौरा और पता नहीं और इस तरह के काफ़ी दौरा हैं, तो वो उस तरह की कुछ चीज़ें अपने आप को। अब उनको अगर पूछा जाए कि गजाली की क्या रैली में, तो इसका भी पता नहीं होता उनको। शुक्र है किसी ने इब्न अरबी दौरान ही कोई आया। ये बहुत आपने इसे हम इब्न अरबी की करामत ख्याल ये सुभान अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, रूमी दौरा भी मिल जाते हैं जी, वो भी मिल जाना चाहिए। हाँ? मिल जाते हैं।
اچھا سر، یہ جدیدیت کے سامنے مذہب تو شکست کھا گیا تھا نا، کہ اس کے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے مذہب نے بہت دفاعی پوزیشن میں جا کر، اور جو اس مذہب کی تشریح اس 200-250 سال میں کی گئی ہے وہ تو مکمل اس کے اندر گندا ہوا ہے، ایسا ہے؟ اصل میں جو دیانتداری کی بات ہے نا، وہ ایک ایسا کہ ماڈرنٹی نے سب صاف کر دیا، سب کچھ صاف۔ اصل میں اس کے بالمقابل جو آدمی ہے، اس کے جو اس کے تفہیمی وسائل ہیں، اس کے جو فن کے پیمانے ہیں، جی، اس کے جو لفظوں کے کوزے ہیں، وہ جدیدیت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جدیدیت کو اس کی جو پروفنڈٹی ہے، تو اس کا اگر اندازہ ہو جائے ماڈرنٹی کیا ہے، تو آدمی پہ ویسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں سے توقع کرنا کہ ماڈرنٹی کو سمجھیں گے اور اس کی سمجھ کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے میں اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہر آدمی اگر کوئی خوش فہمی نہ پالے تو وہ کام بھی تو نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اگر تفہیم مغرب والے سمجھتے ہیں کہ ہم تفہیم کر کے مغربی تہذیب کے آگے باندھ سکتے ہیں، تو یار ہم تو پھر ان کا وہ بستہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، بیگ کیریئر ہیں، ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو حاصلات علمی ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ تو ہم ان حاصلات علمی کو دیکھتے ہیں، اور مغربی تہذیب کی ہماری اپنی بھی براہ راست کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے تو افسوس ہی ہوتا ہے۔ سر، آپ کا جیسے انگلش لٹریچر اور اس پہلو پہ بہت زیادہ گہری نگاہ ہے، آپ اتھارٹی بھی ہے، آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جدیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لٹریچر اہل مذہب نے پیدا کیا، تو اس میں کوئی مؤثر، یعنی میں اس میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی مذاہب والے، تو کوئی ایسا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، یا اردو، انگلش یا کسی اور زبان میں کام ایسا؟ میرا خیال ہے اگر کوئی کام کے ٹیکسٹ ملیں گے نا، جی، تو عیسائیوں کی جو مذہبی روایت ہے، اچھا، اس پر یقین رکھنے والے لوگ جو مذہب کے اندر پیدا ہوئے، جی جی بالکل، ان میں کچھ کام کی چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ مغربی تہذیب سے باہر مذہبی نمائندوں کا جدیدیت کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ضرور ہے، اور اس کی کوئی مثالیں پیدا نہیں۔ ہمارے ہاں جو 2 مثالیں ہیں انہیں کسی نے گھاس نہیں ڈالا، جیسے اکبر الہ آبادی ہیں، یا علامہ اقبال ہیں، یا حسن عسکری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے۔ تو عسکری صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اگر ہم زندگی میں کسی سپائن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جو جدیدیت کی جو طغیانی ہے اس میں ہم کوڑا کرکٹ بن کے بہہ نہیں گئے، تو اس میں بہت بڑا فیض جو ہے وہ علامہ اقبال علیہ رحمت اور اکبر الہ آبادی علیہ رحمت کا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں۔ دیکھیں، جو آدمی اپنی تہذیب کے کسی چیز کو بچانے میں کامیاب ہو جائے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تہذیبیں جو ہیں وہ اسی طرح کے افراد کی انٹرونشن سے بچتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو خاص طور پہ سیاسی ملا ہیں، ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جیسے مولانا مودودی علیہ رحمت ہے، ہم تو اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں، میں جمعیت کا جب ورکر ہوتا تھا تو ہم نے بھی اپنا انقلاب آوری کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمت پولیٹیکل اسلام کے نمائندے ہیں۔ اس پہ میں آپ سے مستقل پولیٹیکل اسلام پہ جی ضرور، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ لیکن اس میں سر سید مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کو ہم بہت اہمیت یعنی دی جاتی ہے، تنقیحات، ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے جدیدیت۔ تو دیکھا نا، تنقیحات بھی تو جدیدیت کے پیدا کردہ مسائل کے اس میں دفاع میں نہیں ہے وہ کتاب، اگر وہ ہے میں نے صاحب ذرا دیکھی ہوئی ہے بہت ساری، جی، لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بس کی بات نہیں، صحیح، اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، جی، ان کے بس۔ اور یہ حسن عسکری صاحب والا، ان کی جو کتاب بڑے ہے آدمی، جدیدیت، جو ان کی جو کتاب ہے نا، کتاب لکھتے ہوئے اس کا جو مقصد ہو اگر پہلے سے طے ہو تو وہ کتاب کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ وہ چونکہ کتاب وہ دارالعلوم کے طلباء کے لیے لکھ رہے تھے، وہ مولانا محمد شفیع علیہ رحمت کے وہ حلقہ ارادت میں شامل تھے،
تو ان کے جب قریب ہوئے تو ان کو یہ احساس دلانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ ہمارے طالب علموں کو جدید عہد کا بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر عسکری صاحب سے ہی فرمایا کہ آپ اس کی کوئی ترتیب بنائیں. تو اگر فرض کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ جدیدیت ایک ٹیکسٹ بک ہے تو اس لیے اس کی سطح جو ہے نا وہ پست ہے. اچھا. وہ اس کی کوئی بڑی سطح کی وہ کتاب نہیں ہے کیونکہ وہ بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. تو بچوں کے لیے جو کتاب لکھی جائے گی اس میں آپ نے بچوں کی رعایت بھی تو رکھنی ہے نا. لیکن جو عسکری صاحب کو پڑھتے ہوئے عسکری صاحب کیونکہ بڑا ذہن ہے, بہت بڑا ذہن ہے, بڑا ذہن نہیں ہے بہت بڑا ذہن ہے. تو عسکری صاحب کی تحریریں پڑھتے ہوئے اس میں جو فلیشز ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہیں. اس سے آپ مغربی تہذیب کے بطون تک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. یہاں اگر اجازت ہو میں ایک بات عرض کروں. جی سر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں مغربی تہذیب کو سمجھوں اور وہ کسی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اگر وہ 1000 سال بھی کتابیں پڑھتا رہے تو مغربی تہذیب تو اس وقت تک کسی قانون فطرت کے تحت ختم ہو جائے گی لیکن اس کو اس تہذیب کی فہم حاصل نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جب تک ہم کسی تہذیب کے جہان مانی میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ تلاش نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس تہذیب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس تہذیب کے جہان مانی کے دروازے جو ہیں وہ ادب ہے, فلسفہ ہے اور سائنس ہے. صحیح. یہ 3 دروازے ہیں جو اس کسی بھی تہذیب کے جہان مانی میں داخل ہونے کے دروازے ہیں. تو اگر میں پہلے کسی ایسے آدمی کی شاعری سے یا کسی فلسفی کی فکر سے یا کسی سائنسدان کی سائنس اور اس کی فلسفی سے واقف نہیں ہوتا, یعنی اس آدمی کی میں انگلی پکڑ کے اس تہذیب کے دروازے سے اندر داخل ہونے کو کوالیفائی کر لیتا ہوں. جب میں ایک آدمی کی انگلی پکڑتا ہوں اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنی تہذیب کی سیر کرانے کے لیے نکلتا ہے. جب وہ مجھے لے کر چلتا ہے تو میں اس تہذیب کے ایک گوشے سے پہلے سے باخبر ہوتا ہوں. میں اس گوشے سے جب مانوسیت پیدا کر لیتا ہوں تو میں اس تہذیب کے باقی حصوں سے بھی باخبر ہونے کا منصوبہ بنا سکتا ہوں. تو ہمارے ہاں ایسا دروازہ کسی کو میسر نہیں. ان کو خوش فہمی یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر جدیدیت کی تفہیم یا مغربی تہذیب کی تفہیم حاصل ہو سکتی ہے. تو بھائی وہ نہیں ہو سکتی. اس کا کیسے اندازہ؟ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ جو حاصلات ہیں ان لوگوں کے وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی نا. بالکل. اس لیے یہ ایسی جیسے اسلامائزیشن کا پروجیکٹ تھا اسی طرح کا تفہیم مغرب کا پروجیکٹ ہے. جیسے اسلامک ماڈرنزم کا پروجیکٹ پھر بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوا, یا پولیٹیکل اسلام کا پروجیکٹ تھا, یہ زیادہ کامیاب ہوئے دین کی جڑوں کو کھدیڑنے میں. یعنی پولیٹیکل اسلام نے جس طریقے سے دین کو صاف کیا, یا ماڈرنزم کا جو پروجیکٹ تھا سر سید سے شروع ہوا, انہوں نے جس طریقے سے دین کو ایسا ایسا معاشرے سے غیر متعلق کر دیا, ان کو زیادہ بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں. مطلب ایک سیاسی جماعت کے طور پر مذہب کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کرنے میں اور انسانی شعور ان کے علم کے ذریعے انسانی شعور مسلمانوں کے شعور سے غیر متعلق کرنے میں دین کو جماعت اسلامی نے یا مذہبی جماعتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تو بہت بڑا کردار ہے نا. تو اس لیے سیکولر لوگوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. چلیے کہ اگر یہ جماعتیں نہ ہوتی تو لوگ مذہب کے ساتھ چپکے رہتے. یہ ابھی جب میں پولیٹیکل اسلام پہ بات کروں گا تو اس میں پھر میں آپ سے اس کی وضاحت ضرور کہ آپ اتنا بڑا اپنے ایک الزام کے طور یعنی جس نوعات کا نام ہی اسلامی ہو اور وہ سارا کچھ, تو اس پہ میں آپ سے بہت ضرور. لیکن اس سے پہلے میں الحذر یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا میرا ہوتا ہے. اچھا سر, یہ جمال پانی پتی صاحب ایک آپ جانتے ہی ہوں گے جو جنون حسن عسکری صاحب کی ہی فکر کو, تو ان کے کتاب جدیدیت اور جدیدیت کی ابلیسیت, وہ آپ کو اتفاق مجھے اتفاق نہیں.
ٹھیک. اچھا سر, اب حسن عسکری کے گرد بڑے چھوٹے لوگ جمع ہوئے, ایون سلیم احمد صاحب ان کے ساتھ تعلق کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی وہ چونکہ جماعت اسلامی سے متاثر ہو گئے, تو جماعت اسلامی سے متاثر ہونے کے بعد تو فکر کا امکان باقی نہیں رہتا نا. تو حسن عسکری کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت چھوٹے لوگ تھے. لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگی کتاب, جدیدیت اور اس کی پتہ نہیں اب ابلیسی, مثال کے طور پر ہم اس کتاب کو ایک طرف کر دیتے. ابلیسیت سے کیا مراد ہے؟ کیا بطور مسلمان میں ابلیسیت کا کوئی ڈسکورس اپنے مذہب کے, دیکھیں شیطان کا تو کوئی ڈسکورس نہیں ہے نا, وہ تو ہماری تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عدو مبین ہے تمہارا, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا باغی ہے, اللہ کا بغاوت کی ہے, آدمی کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد تک مہلت دی ہے. تو ابلیسیت جو ہے, شیطان تو کو ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اور اس سے بچنے کی تدابیر کرنے کے لیے اس دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن ابلیسیت کوئی ڈسکورس تو نہیں ہے نا. مطلب وہ جدیدیت کو کہہ رہے وہ ابلیس ہی ہے. مطلب جمال پانی پتی کا پورا, میں نے کافی عرصہ پہلے یہ کتاب پڑھی تھی جب حسن عسکری صاحب. اس میں اصل میں مجھے جو پرابلم ہوتا ہے نا, جی مجھے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ علم کے ڈسکورسز پیدا کیے جائیں. یہ جو مذہب کو انسٹرومنٹلائز کر کے اس کی ججمنٹس اس طرح سے پاس کرنا جو ہے نا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک, صحیح, اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پہ ابلیسیت کی جتنی فہم مسلمانوں میں ہے, اگر اس کی تفصیل بیان کی ہے تو ان کے تو منہ میں پانی آنے لگے گا. تو وہ کہیں گے یار اس طرح کی ابلیسیت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے, یہ ان کو ہم کافروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ابلیسیت جو ہے وہ دنیا ہے, لذات دنیا. اگر ہم ایک ڈسکورس بنا بھی لیں تو ہم خود چاہیں گے کہ اس طرح کی ابلیسیت ہے. تو اس وقت جو ہمارے مسلمان, جو ہمارے اہل فکر ہیں, اہل دانش ہیں, ہمارے سیاسی رہنما ہیں, یا ہماری ریاستوں پر جو قابض لوگ ہیں, وہ اسی چیز کے مظاہر ہیں. تو اس کے لیے جدیدیت کو اس پیراڈائم میں سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک. اچھا سر, میں پولیٹیکل اسلام کو ویسے آنا تو جدیدیت ہی کے بحث میں چاہیے تھا جی, لیکن میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے ماں بعد جدیدیت سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اصل میں نا میری ایک درخواست ہے اس میں. جی سر. میری درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمسائے کے گھر میں موٹر سائیکل آنے سے میں اپنے سائیکل کو اس میں بدلنے کی صبح و شام ہلکان ہوتا رہتا ہوں, کبھی اس پہ رنگ کر کے کہتا ہوں کہ ہاں اب یہ اس جیسا ہو گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو پس جدیدیت ہے نا, ابھی تک مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ جدیدیت سے ہی باخبر نہیں ہو سکتا ہے. اور جدیدیت کے وہ مظاہر جو مغربی معاشرے میں پیدا ہوئے وہ ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو مظاہر پیدا ہوئے ہیں وہ کلونیل ماڈرنٹی سے پیدا ہوئے. ٹھیک. اس لیے ذاتی طور پر میں نے پوسٹ ماڈرنزم کے جو بنیادی ٹیکسٹ ہیں وہ میں نے پڑھ رکھے ہیں, ان کے بارے میں میری ایک رائے بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے ان پر گفتگو کرنا ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. میری جو ریڈنگ ہے, اگر ہم جدیدیت کو یا ماڈرنٹی کو, کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یا پوسٹ ماڈرنٹی جو ہے وہ جدیدیت ہی کی ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے, اور جدیدیت جو ہے وہ اپنا چولہ جو ہے وہ پچھلے 200 سال میں تبدیل کرتی چلی آئی ہے. ماڈرنٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو زمانی اس کے مطابق اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. پوسٹ ماڈرنزم یہ ہے کہ اس کو اگر بہت سادہ کر کے بیان کیا جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ جو ہے وہ انکار اور بغاوت ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم ایک ایسی انسانی صورتحال ہے جہاں خود انکار اور بغاوت دونوں لا یعنی ہو جاتے. صحیح صحیح. تو اب اس کی جو, میں تو مغربی تہذیب میں ظاہر ہونے والے انکار اور بغاوت کو ہی ابھی تک ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہوا. تو اس کی معنویت کہ انسان ایک ایسی تہذیبی صورتحال میں چلا جائے جہاں انکار اور بغاوت دونوں بے معنی ہو جائے, تو میں اس کی معنویت سے کیسے باخبر ہو سکتا؟
اس لیے میرے نزدیک اس طرح کے ڈسکورسز میں مجھے اچھا پڑھنے کے باوجود کتاب میں جب میں، کیونکہ میں اپنے معاشرے کی صورتحال سے براہ راست بھی تو آگاہ ہوں نا، جی میرا ایک روزمرہ تجربہ بھی تو ہے نا اس معاشرے میں رہنے کا. اس معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں ان کے جن کرائسیز سے، جن بحرانات سے میں واقف ہوں، میرا خیال ہے اس میں جدیدیت کی، اور خاص طور پہ جو کولونیل ماڈرنٹی ہے اور ماڈرن اسلام ہے یا اسلامک ماڈرنزم ہے اور پولیٹیکل اسلام ہے، ان مباحث کو سمجھنا زیادہ مفید ہے. اچھا میری ریڈنگ. ٹھیک. اچھا سر، میں 3-4 جملے بولتا ہوں، اس کو آپ ذرا. سر، کہا یہ جاتا ہے کہ جدیدیت مہا بیانیوں کا دور تھا، ماں بعد جدیدیت میں اس کی موت ہو گئی، ایک تو یہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جدیدیت میں اسی مہا بیانیوں کے تناظر میں عالمگیر سچائی کا ایک تصور تھا، سچائی معروض میں موجود ہے، ماں بعد جدیدیت سے مکمل موضوعیت میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں کہ جدیدیت میں خدا کی موت ہوئی تھی، ماں بعد جدیدیت میں انسان کی موت ہوئی تھی. یہ میرا خیال ہے یہ ساری فکر درست ہے. صحیح. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کی مباحث ہے ان میں یہ عام استعمال ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اب فرض کیا ہم ان پر قرار پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، تو جو میرا معاشرہ ہے نا، ان مباحث کی جو اعلیٰ سطحیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں جو شعور کی کیفیات ہیں، یا جو ہماری کلچرل کنڈیشن ہے، یا ہمارے علم کی کنڈیشن ہے، اس میں ان چیزوں کی مجھے تو ابھی تک، یا ہمارے انسان کو ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ خدا مر چکا ہے. یورپ تو اس تجربے سے کئی صدیاں آگے آ چکا ہے. جی. یورپ کی جو نائلزم کی تاریخ ہے، ہمارے ہاں تو نائلزم اس طریقے سے نہیں ہے نا جیسے یورپ میں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جو ہے وہ اپلائی کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ معنی کھیل. یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، درست. لیکن سر اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں نا آپ کی گفتگو میں، میڈیا پہ، فلموں میں، ڈراموں میں، جن سے ایک معاشرے کی بنت ہوتی ہے، یا لوگ جو، مجھے تھوڑا سا تعامل ہے یہ بات. اچھا. میں کہتا ہوں کہ وہ ماڈرنٹی کے اثرات ہیں. اچھا. کیونکہ جو ایک ریفلیکٹیو کانشسنس ہوتا ہے نا، ریفلیکٹیو کانشسنس جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر جو ہیومن کنڈیشن ہے اس سے اور اپنی احوال سے باخبر شعور کو کہتے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مسلمانوں میں کسی ایسے علمی شعور کا سراغ نہیں ملتا جو خود آگاہ ہو. صحیح. اور جو ماڈرنٹی سے پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے وہ اس کو فیس کر سکے، یا اس کے بارے میں کوئی ایکسٹینسو ڈسکورس جو ہے اس کو سامنے لا سکے. ایسا کوئی ہمارے یہاں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی، صاحب ظاہر ہے آپ پوسٹ ماڈرنزم پر گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کو دانشور کے طور پر کچھ مارجن دیں گے، تو لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جن مسائل میں گھیرا ہوا ہوں، میں تو اپنے آپ کو ابھی انہی تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. صحیح. کہ میں فرض کیا مجھے استعمار نے بدل بھی دیا ہے، تو مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ میں کیسے بدلا ہوں اور کہاں تک بدلا ہوں، اور ابھی اور بدلنے کے کیا امکانات ہیں، اور کیا میرے بدلنے کی جو منزل ہے وہاں میرے پاس دین کی کو پونجی باقی بچے گی بھی یا نہیں بچے گی. بالکل. تو یہ میرے اس طرح کے کنسرنز ہیں. بالکل. اس کے لیے صاف ظاہر ہے میں بہت ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور